بالکل اعتراف کیا ہے کہ مجھ سے تسامح ہوا ہے، ایک آدھ بات زبان سے نکل گئی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ احتیاط بھی کریں گے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر انہوں نے بالکل وضاحت فرمائی، میں بہت خوش ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ میں نے صحابہ کرام کو جب صدیقین کہا تو میں نے غلطی سے من الصدیقین کہا، جبکہ قرآن کریم میں ہے من النبیین والصدیقین والشہداء، یہ میری غلطی تھی اور سہون مجھ سے ہو گیا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ انسان اگر غلطی چھپ کر ہو تو چھپ کر ماننی چاہیے، اور اگر اعلانیہ ہو تو اعلانیہ ماننی چاہیے، کیونکہ مجھ سے یہ سہو ہوا ہے اور غلطی سے زبان سے نکلا ہے، تو میں آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قرآن کریم کی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 69، فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو مجھ سے غلطی سے من الصدیقین نکل گئے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں جو تحقیق پیش ہوئی تو اس میں نے بتایا تھا کہ جو ترکی حرم ہے اس کے سامنے جو نیا ہے وہاں پر امام صاحب کے نام سے لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ ترکی سے یہ نیا حرم سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی جانب سے لکھوایا گیا تھا، انہیں برقرار رکھا۔ اور خوشی کی بات ہے، اس پر تو کوئی اشکال کی بات نہیں، میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ پرانا حرم یہ جو ترکیوں کو بنایا اس پر بھی ہے، اور جو سامنے جدید حرم بنا اس کے اوپر بھی ہے، صرف یہ بتانا مقصود تھا۔ اسی طرح کل میں نے وہ صاحب ہدایت کا نام لیتے ہوئے وہ غلطی سے میم پر ضمہ پڑھ دیا، مرغ نانی، تو انہوں نے فرمایا مرغ نانی نہیں، مرغ نانی ہے، تو صاحب ہوا، تو آپ حضرات اس کو نوٹ فرما لیں تاکہ اشتباہ پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات میں مجھے کل ہمارے مولانا بنگلہ دیش کے، یہ یعنی صوبہ آسام کے ہیں، تو انہوں نے بھی کل مجھے یہ بات فرمائی تھی کہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات کے اندر تھوڑی سی غلطی لگ گئی ہے، تو میں اس کی بھی یعنی اصل میں آتا 14 کی جگہ پر غالباً میں نے 4 کہہ دیا، تو غلطی لگ گئی۔ تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ساون ہوتی ہیں، کبھی انسان ہے بھول بھی جاتا ہے، ذہن میں نہیں بھی رہتا۔ میں مولانا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور باقی تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے سامنے غلطی ایسی آئے تو آپ اس کو نشاندہی فرما دیا کریں۔ انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرنے میں ذرہ برابر بھی نہ کوئی شرمندگی ہے، نہ کوئی ندامت ہے، ہم ہیں اس راہ پہ غلطی، تو آپ بتاتے رہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، راحت ہوگی، غلطیاں نہیں ہوگی، آئندہ محفوظ رہیں گے۔ بہرحال کوئی ایسی چیز میں جان بوجھ کے بیان کروں، ٹھیک سمجھ کر ہو غلط، یا ساون مجھ سے غلطی ہو جائے تو آپ اس کی نشاندہی فرما دیا کریں، میری بجائے جو نمبر آپ کو دی ان کو میسج کریں، مجھ تک پہنچ جاتی ہے، میں نام لے کر کہا کرتا ہوں کہ مجھے فلاں بندے سے ہے، فلاں نے یہ کہا، ہمیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ 2-3 سوال کل آئے تھے، میں نے محفوظ کر لیے، انشاءاللہ کل ان کا جواب بھی ہو جائے گا، اور کوئی ایسا سوال ہو تو انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ ہم نے کہا کہ صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کے ساتھ جو ولی ہو رضی اللہ عنہ کہنا قرآن کریم سے ثابت، تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ روافض حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ائمہ جو جن کو بھارا کہتے ہیں معصوم، ان کے ساتھ علیہم السلام کہتے ہیں، اور وہ دلیل میں قرآن کریم کو پیش کرتے ہیں وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، تو کیا غیر انبیاء کو علیہم السلام بھی کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جس طرح ہم امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کروڑ ابو حنیفہ آ جائیں، صحابہ کرام میں سے ادنا صحابی اس کے پاؤں کے برابر بھی نہیں، وہ بھی یہ کہہ دیں کہ غیر نبی 1 کروڑ بھی ہو جائیں ائمہ، ایک نبی کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں، تو علیہ السلام بھی کہہ دیں۔ وہ تو معصوم مان کر علیہ السلام کہتے ہیں، نبی سے بڑھ کر مقام دے کر علیہ السلام کہتے ہیں، تو کیسے کہنا جائز ہوگا؟ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو صحابی کا مقام دے کر نہیں، وہ علیہ السلام کہتے ہیں تو نبی کا مقام نبی سے افضل مان کر کہہ رہے ہیں، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ جی حضرت جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ حضرت اختتام کریں نشست کا؟ جی اختتام ہی کریں گے، میرا تو وقت ہو گیا، میں نے تو اختتام ہی کرنا ہے، مجھے تو آپ نے کہنا ہے اختتام
تو ہم نے کہنا اختتام، آپ نے کہنا نہیں اختتام، تو ہم نے کہنا نہیں اختتام، ہم تو آپ کے پابند ہیں بھی جو آپ کو وقت دیا ہوا۔ جی حضرت، اختتام کرتے ہیں، آپ مختصر سی دعا فرما دیں۔ بس میں آپ حضرات کی خدمت میں کل بھی ایک گزارش کی تھی اور آج بھی ایک گزارش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے سامعین اکثر علماء کرام ہیں، وہ دو چار ایسے ہوں جو غیر علماء ہیں۔ دیکھو، علم کی قدر کرو، عالم کو علم کی قدر کرنی چاہیے، اور عالم علم کی قدر کرتا ہے یا نہیں، اس کے لیے دو چیزیں معیار ہیں۔ نمبر ایک، اس شخص کو اپنے علم کی بنیاد پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، معاشرے کا خود کو حقیر بندہ سمجھتا ہے، یا وہ اپنے علم پر مطمئن ہے، مسائل، مشکلات، غربت، فخر کے باوجود بھی مطمئن اور خوش اور راضی ہے، اس کا معنی علم کی قدر ہے۔ اور اگر وہ مشکلات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، مالی کمزوری کی وجہ سے خوش نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو علم کا قدردان نہیں ہے۔ نمبر دو، اپنی اولاد کو علم دین پر لگاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ علم کی قدر کرتا ہے۔ اپنی اولاد کے علم دین پہ نہیں لگاتا، اس کا معنی علم کی قدر نہیں ہے۔ تو میں علماء سے گزارش کروں گا کہ علم کی قدر ہونی چاہیے اور علم کا خیال کرنا چاہیے، بطور خاص اپنی اولادوں کے علم پر ضرور لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی، آج پھر عرض کرتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں دوسروں کو الجھن ہوتی ہے، یعنی مجھے الجھن ضرور ہوتی ہے۔ کل منع کیا گیا تھا کہ گفتگو کے درمیان آپ لوگ کمنٹس نہ لکھا کریں، آپ پھر باز نہیں آتے۔ آدمی بیان کرنے والا ہے، اس کے سامنے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جس سے اس کو الجھن ہوتی ہے، ذہن انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی، مجھے اس وجہ سے آپ احباب سے تکلیف ہوتی، لیکن میں ان تکلیف کے باوجود کام نہیں چھوڑنا اور آپ کو بتاتا رہنا کہ میری تکلیف کا باعث ہے۔ طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ جو سبق پڑھایا، اس سبق پر اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ حضرات اشتہار کے دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر کے لکھ دیں، وہ میرے پاس آ جائے گا، آپ کے جواب دیں گے۔ کل 2-3 سوال آئے تھے، آج چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، میں نے جواب نہیں دیے، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اگر کوئی موضوع سے متعلقہ نہیں ہے، کتاب کی عبارت سے متعلقہ نہیں ہے، تو پھر آپ سوال نہ کریں اور ترتیب پر پوچھ لیں۔ کتاب مکمل نہیں ہوگی، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کل بھی وقت دیا تھا، آج پھر 10 منٹ دیتا ہوں۔ کوئی ساتھی ضروری بات کرنا چاہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آج ایک ساتھی کا میسج تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں کشمیر سے ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے، میں نے کہا بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ اب پھر اس نے فون، میں نے کہا بھی کوئی بات ہے تو آپ فرمائیں، بس میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات ہے تو آپ فرما دیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی ضروری بات ہے۔ بالآخر انہوں نے کہا جی میں نے دروس القرآن لینا ہے، کہاں سے ملے گا؟ میں نے مفتی خالد ندوی صاحب کا نمبر دیا، آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ اب دیکھو نا، بات چھوٹی بات ہے، بات ساتھی کریں گے میسج، جی میں نے ویڈیو کال پہ بات کری۔ میں نے کہا وجہ آپ کو دیکھنے کا شوق ہے۔ میں نے کہا جو آپ میرا بیانات سنتے ہیں وہی دیکھتے ہیں، ویڈیو کال کریں گے پھر بھی اسی طرح دیکھیں گے، اور آپ نے کیسے دیکھنا؟ بیٹا کو بات سمجھا کرو، کوئی ضروری کام ہو تو میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ تو میں آج بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضروری بات ہو تو میں آپ کے پاس بیٹھوں، آپ بات فرما لیں، آپ کر لیں، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ فرمائے کوئی بات کسی نے کرنی۔ جی، تمام وہ ساتھی جن کے ہاتھ پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں، شروع سے یا درمیان سے، اگر انہیں کوئی ضروری بات نہیں کرنی ہے تو ہاتھ نیچے کر لیں، تاکہ ہمیں یہاں پہچاننے میں آسانی ہو جائے کہ جی کن احباب کو ضروری بات کرنا ہے، کن ساتھیوں کو ضروری سوال کرنا ہے۔ تو تمام وہ ساتھی اپنے ہاتھ خود بخود نیچے کر لیں جنہوں نے غیر ضروری وجہ سے اٹھایا ہوا ہے۔ جی زبیر احمد صاحب فرمائیں، زبیر احمد صاحب۔ محمد اسامہ قاسمی۔
محمد اسامہ قاسمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائے مولانا اسامہ صاحب. جی حضرت، جو آپ نے تفسیر کے سلسلے میں مطالعے کے لیے جو کتابیں بتائی ہیں اس میں پہلی کتاب کون سی ہے؟ میں نے کہا موضح القرآن، تفسیر عثمانی، بیان القرآن. موضح القرآن. جی موضح القرآن. مصنف حضرت شاہ عبد القادر. اچھا، اور دوسری بات حضرت، یہ تفسیر عثمانی. جی جی بقیہ لکھ لیا ہوں حضرت. یہ پیغمبر کی ذات بشر ہے اور صفت نور ہے، اس کی مختصر سی تشریح. اس کی کیا تشریح کرنی ہے؟ ذات بشر ہے، صفت آپ کی نور ہے. نہیں، صفت نور ہے اس سلسلے میں. بیٹا آپ عالم ہیں تو آپ کی صفت علم ہے، آپ سخی ہیں تو آپ کی صفت سخاوت ہے، آپ سچ بولتے ہیں صفت آپ کی صداقت ہے. پیغمبر کی صفت ہے ایک نور، جس طرح اور صفات ایک صفت نور بھی ہے. محمد داؤد صاحب فرمائے. محمد داؤد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت دعا کے لیے درخواست ہے، اور قال الامام جو ہے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قول ہے، اس کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ قال الامام الاعظم، قال الامام الاعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے عبارت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں. دیکھیں یہ سوال آپ کر چکے ہیں، سوال آپ کا وصول ہو چکا ہے. میں کہہ چکا ہوں جو کتاب کے متعلقہ سوال ہے وہ لکھ کر بھیج دیں، آپ کے جواب دے دیے جائیں. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ. دعا کے لیے درخواست ہے. احتشام الحق قاسمی صاحب جی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے حضرت؟ جی فرمائیں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اسماء الہی اور صفات میں کیا فرق ہے؟ میرا بیٹا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ میں سے ہر بندہ یوں ہی سوال کرتا رہے گا تو ہماری رات گزرے گی. میں کہہ چکا ہوں کہ سبق کے متعلقہ کوئی سوال ہو تو اشتہار پہ دیے گئے نمبرات پہ لکھ کر بھیج دیں. ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ. محمد عبید جی فرمائے. محمد عبید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ مجھے تصوف والے سلسلے سے جڑنا ہے آپ سے. یہ کہ نمبر پہ رابطہ کر لیں، آپ دے دیں گے، وہ طریقہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آصف الدین دبیر صاحب. آصف الدین دبیر. نجیب احمد خان. نجیب احمد خان. جی آصف الدین دبیر صاحب فرمائے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں حضرت، عرض آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ سے استفادے کا موقع ملا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے. اور جو آپ نے تہذر الناس سے متعلق کہا ہے کہ اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھاؤں گا. حضرت ہم آپ کے حکم پر حاضر ہیں، ضرور اس کے لیے بھی موقع فراہم فرمائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی نجیب احمد خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عرض یہ کرنا تھا، مہمان نوازی کے اصول اگر بتا دیں. بیٹا یہ جب آپ مجھے مہمان بنائیں گے نا پھر آپ کو اصول لکھ کے بھجوا.
کوئی ایسے سوال کرو کتاب کے متعلقہ ہو، کوئی علمی بات ہو، یوں تو ہم فجر تک بیٹھے رہیں گے. میں آپ حضرات کو وقت دیتا ہوں تاکہ بیٹا کوئی کام کی بات تو چلو آدمی کر لیں. آپ کسی شیخ سے بیعت کا تعلق قائم کر لیں اور اپنے شیخ سے پوچھیں کہ میں مہمان نوازی کے آداب سیکھنا چاہتا ہوں. جی اسامہ قاسمی صاحب، اسامہ قاسمی. ابراہیم صاحب، ابراہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا وعلیکم اسامہ السلام. قاسمی صاحب کو پہلے کہہ لینے دیجیے. مولانا اسامہ قاسمی صاحب بول رہے ہیں. ٹھیک جی مولانا چلیں. جی ابراہیم حضرت آپ نے صاحب. 3 باتیں کہی ہیں. نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد معذور ہے. فرمائیں. جی تو اس میں آپ پہلی بات بتائے ہیں کہ نبی معصوم اس طور پر کہ اللہ اس کو گناہ سے بچاتے ہیں، اور صحابی محفوظ اس طور پر ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے لیکن نام اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رکھتے. اور مجتہد معذور ہے، تو اس میں بھی گناہ ہے حضرت. ان سے میں بھی نے گناہ ہو خطا جاتا ہے نہیں لیکن اس پر کرنا. اجر ملتا ہے. گناہ گناہ نہیں ذاتی ہے یا ملتا بیٹا. مسئلہ استنباط کرنے میں کبھی خطا ہو جاتی ہے لیکن اس خطا پر بھی اجر ملتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. یہ مسئلے کے سلسلے میں ہے. جی مسائل میں. جزاکم اللہ. جی ابراہیم صاحب. جی ابراہیم صاحب. جی مجیب الرحمان تمیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہم بےحد ممنون و مشکور ہیں. اللہ آپ کی عمر میں صحت میں بے انتہا برکت نصیب فرمائے. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا حضرت کہ ہمارے مدارس میں عقائد کی کتابیں الحمدللہ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو کتاب جو ہم آپ سے استفادہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ کہیں بھی مدارس کے نصاب میں شامل نہیں ہے حضرت. کوئی اس کی خاص وجہ؟ حالانکہ ہمارے امام اعظم کی کتاب ہے عقائد پر اتنی شاندار. میں تو اس پر کوئی وجہ نہیں بتا سکتا چونکہ میں تو نصاب بناتا نہیں ہوں. ابھی آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ جب اپنا مدرسہ بنائیں تو آپ اس کو نصاب میں شامل کر دیں. جی ضرور حضرت. جزاکم اللہ. جی زکوان حسنی صاحب. زکوان حسنی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حضرت بس السلام یہ عرض ورحمۃ کرنا اللہ. تھا، ابراہیم صاحب ایک معلوم کر رہے تھے اصل میں کہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں انبیاء. اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ واسا آدم ربہ فغوا کے تحت. اس سے تو انبیاء کا معصوم عن الخطا ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے. تو بس مجھے ان سے عرض کرنا ہے کہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں، آپ سے سوال اس سلسلے میں اس لیے نہ کریں کہ آپ کا باقاعدہ طور پر یعنی کہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کا باقاعدہ طور پر اس پر کلپ موجود ہے، اس کو دیکھ لیں. بس مجھے یہی عرض کرنا تھا. اس پر باقاعدہ عصمت انبیاء پہ حضرت کا کلپ موجود ہے. جزاک جی اللہ. انصاری محمد فرحان. انصاری محمد فرحان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے شروعات میں آپ نے اللہ کے 99 نام کے بارے میں بتایا تھا، اس کی فضیلت بھی بتائی. تو مجھے یہ پوچھنا تھا، قرآن شریف کے شروعات میں جو 99 نام دیے وہی ہے یا اس میں بھی کچھ کم زیادہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پڑھ کے دوبارہ کل بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. محمد سلمان مظاہری. محمد سلمان مظاہری. وسیم احمد خان ترک. سید یاسر بخاری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عزا جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے چاند نیا چاند جو دکھتا ہے تو بعض حضرات چاند دیکھ کر پھر اس کے بعد کسی کا منہ دیکھتے ہیں اور اس کو بعض حضرات مستحب سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ منہ دیکھنا چاہیے اور یہ کہتے ہیں کہ جس کا منہ دیکھو تو اس کو آزما لیتے ہیں کہ اس کا منہ دیکھنے سے یہ مہینہ کیسا گزرا ہے. تو حضرت اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے علم میں نہیں. جی جزاکم اللہ خیر. عبد الواحد روکڑے عبد الواحد نیز درمیان میں ایک درخواست ہے کہ خواتین کے جو نام اٹھ رہے ہیں وہ اپنے متعلقہ گروپ میں ایڈمن کو سوال ارسال کر دیں تحریری طور پر لکھ کر. خواتین سے درخواست ہے. جی عبد الواحد روکڑے. مولانا ارشاد صاحب اشاعتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا ایک سوال ہے کہ یہ معصوم عن الخطا انبیاء جو ہوتے ہیں اس میں دلائل عقلی جو آپ نے جملہ کہا انسان جسم اور روح سے بنتا ہے، جسم کی غذا مٹی سے، روح کی غذا آسمان سے، روح کی غذا آسمان سے ہے. جسم کے ڈاکٹر کا نام طبیب ہے اور روح کے ڈاکٹر کا نام انبیاء اور رسول ہے. یہ جملہ تھوڑا ادھورا میرا رہ گیا حضرت، اس کو تھوڑا پورا کر دیں گے مہربانی ہوگی. میں نے کہا جسم کا جو طبیب ہے اس کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں. جی. اور جو طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے اس میں اسی کا مبتلا ہونا اس کا عیب ہے، کیونکہ پیغمبر امراض روحانیہ کے معالج ہے اور مرض روحانی کا نام گناہ ہے. پیغمبر خود گناہ کریں گے تو نبی کا عیب ہوگا تو قوم اتباع کیسے کرے گی؟ جزاک اللہ خیر. جی وہ ان احباب سے درخواست ہے جنہوں نے سوال پوچھ لیا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیں تاکہ دوسرے ساتھیوں کے نام کو دیکھنے میں اور انہیں موقع دینے میں آسانی ہو. جی محمد الیاس کشمیری. محمد الیاس کشمیری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت آج کے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے روحانی باپ ہیں، تو کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی والد کہنا درست ہو سکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں؟ بیٹا وہ دادا تو جسمانی ہے. جی تو ہم پہلے کہہ رہے ہیں ابھی جسمانی آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی باپ ہیں، روحانی بیٹے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسمانی باپ ہیں، روحانی بیٹے ہیں. فاروق اعظم حفصہ رضی اللہ عنہا کے جسمانی باپ ہیں، روحانی بیٹے ہیں. جزاک اللہ. جی محمد عمیر صاحب. محمد عمیر. محمد صابر. محمد صابر. اشتیاق احمد صاحب. اشتیاق احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. حضرت میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایمان مجمل ہے اور ایمان مفصل یہ منسوخ ہے یا غیر منسوخ ہے؟ اس طرح نام لے کر منسوخ نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں. اچھا. جی اشتیاق احمد صاحب. جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت ایک درخواست یہ ہے کہ حضرت
आपका जो कोर्स होता है औरतों में और मर्द में, सिरात मुस्तकीम कोर्स, उसके लिए रहनुमाई चाहता हूँ। उनकी किताबें कहाँ मिलेगी इंडिया में? सिरात मुस्तकीम कोर्स हिंदुस्तान में छपने के लिए गया हुआ है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द छप के आ जाएगा, आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। शाकिर हुसैन मधुबनी, शाकिर हुसैन मधुबनी। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मैं मोहम्मद अहमद शरीफ बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हजरत मैं आपसे अल्लाह के लिए बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, आपसे भी मोहब्बत की दरख्वास्त है। दूसरी बात ये है हजरत कि अल-फिक़ुल अकबर का एक डॉक्टर राना इसहाक साहब, ये अल-फिक़ुल अकबर की किताब तशरीह लिखते हुए ये कहे हैं कि खुदूरी हिदाया और दुर्र मुख्तार के अंदर जो कि इमाम साहब से मरवी नहीं है मसाइल, इमाम साहब से अन लफ्ज़ अन के सीगे से इमाम साहब की जानिब मरवी, इमाम साहब की जानिब सौंप दिए हैं, हालांकि कई सारे मसाइल खुदूरी हिदाया में इमाम साहब के नहीं हैं। इस सिलसिले में रहबरी चाहता हूँ। तो उनके फरमाने से क्या बनेगा? उनके फरमाने से क्या बनेगा, सवाल तो ये है ना। बात तो दलील से होती है, भाई फलां मसला कुदूरी में इमाम साहब के नाम के साथ है जबकि इमाम साहब से नहीं है, उस पर कोई दलील पेश करे वो। जी हजरत जज़ाकल्लाह। हजरत एक आप 2019 में मलेशिया के अंदर आप रब्बुल आलमीन की तफसीर करते हुए बताए थे कि आलम 4 हैं, लेकिन मुझे ये भी देखने में मिला कि एक जगह 70,000 हैं, एक जगह 18,000 आलम है, एक जगह 1,000 आलम है। ये कहा था कि चार बुनियादी तौर आलम पे नहीं है। आलम है। जी हजरत, बुनियादी तौर पे 4 आलम हैं। ये इससे 18,000 40,000 से मुराद क्या है हजरत? गिनवाए मुझे तो समझ आए, फिर मैं समझाऊं आप। बुनियादी आलम जिनका ताल्लुक इंसान की जात के साथ है वो 4 है। अब आलम अरवाह से को पहले आलम हो तो उसका इंसान की जात से क्या ताल्लुक? बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद साबिर साहब, मोहम्मद साबिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हजरत आपसे ये दरियाफ्त करना था कि ये पहले कलमे का सबूत जो मांगते हैं तो ये कुरान करीम में किसी किताब में है? इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पूरा कलमा जी है। कौन सी किताब में? हजरत इमाम मोहम्मद की किताबुल असहार के अंदर है और भी कुतुब के अंदर है। इसी तरह ये 7-8 कलमे इसी तरह है, मतलब 7-8 कलमे एक किताब में तो नहीं है ना, ये तो तरतीब बनाकर बताई गई है। मौलाना पहले भी आपसे कहा, यूं अगर सवालात मुख्तलिफ उन्वान पे करते रहेंगे तो इसके लिए कितने साल हमें चाहिए। मैं आपको अल-फिक़ुल अकबर पढ़ा रहा हूँ, मैं शुरू से बात कह चुका हूँ कि अल-फिक़ुल अकबर के मुतल्लिका कोई ज़रूरी बात हो तो कर लें, कोई तफसीली मसला हो तो लिख कर भिजवा दें, आपको जवाब मिल जाएगा। सैफुल्लाह साहब जी फरमाए, सैफुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शख्सियत के शुरू में हजरत अक़दस लगा सकते हैं? हजरत अक़दस जी, हजरत अक़दस लगा सकते हैं जी किसी के नाम से पहले? मैंने कोई आपको अल-फिक़ुल अकबर का मसला पढ़ाया कि अक़दस लगा सकते हैं कि नहीं। अब आपने किसी की धुलाई करनी होगी तो पूछेंगे मुझसे कि फला अक़दस क्यों लिखता है। नहीं जी हजरत, एक शख्स ने
एतराज किया था इस बात पे। आ गया ना एक शख्स का मसला, मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी ने धुलाई करनी होगी या आपने करनी, दरम्यान में मुझे घुसेड़ देंगे। बेटा ऐसे वक्त जाया करते हो, मैं कहता हूँ जरूरी बात है तो कर ले, आप इसको मजाक बना लेते हो। मैं ये बात पहले भी आपसे कह चुका हूँ, मैं हर बंदे की बात सुनता हूँ, हर बंदे को जवाब देता हूँ। काम की बात हो तो करो। अब बच्चों की तरह मशगला तो ना बना लो ना कि मैं बैठा रहूँ आप भी बैठे रहो। जी हज़रत जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम करते हैं आज की महफिल का, आज की नशिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि आइंदा से ये नोट फरमाएं कि कोई मुतअल्लिका सवाल हो, कोई अहम तरीन सवाल हो तो वही हज़रत से करें ताकि वक्त बचे और कीमती गुफ्तगू। यहाँ पर बहुत सारे उलमाए किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो कीमती गुफ्तगू हो सके, इल्मी गुफ्तगू हो सके, कोई इस तरह के सवाल। और दूसरा ये कि अपना सवाल करते हुए बगैर तमहीद के सवाल करे ताकि वक्त बच सके। बगैर तमहीद के खैर व खैरियत वगैरह के अपना सवाल सीधा सीधा आसान से अल्फाज में रखने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह, आप तमाम से दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है। आज की इस नशिस्त का हम इख्तिताम करते हैं, इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।